بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف کا مختلف حروف کے ساتھ جوڑ کے عنوان سے میں آپ کو عین غین سے پہلے والے حروف کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو میں عین اور غین کو کس طریقے سے مختلف حروف کے ساتھ جوڑیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیں، عین دو شکلوں کے ساتھ آتا ہے شروع میں۔ ایک یہ شکل ہوتی ہے اگر اس کو نیچے کی طرف جانا ہوتا ہے، اور ایک یہ شکل ہوتی ہے اگر اس کو اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے تو یہ گول ہو جاتا ہے۔ تو الف کے ساتھ میں جوڑ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ عین جب الف کے ساتھ جڑے گا تو یہ اس کی شکل گول ہو جائے گی کیونکہ یہ اوپر کی طرف جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہ ہو گیا آ۔ اچھا، بے کے ساتھ جب جڑے گا تو یہ اس شکل میں آئے گا جو اس کی یہ پہلی شکل ہے۔ اس طریقے سے ہم بنائیں گے یہ، اور پھر یہ بے آ جائے گی، بے اپنی مکمل شکل میں ہوگی۔ اس کے بعد جیم کے ساتھ اگر ہم جوڑتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے یہ آئے گا، اور دیکھیں یہ یہاں پر یہ نیچے سے آ رہا ہے، یہ بالکل نیچے سے آیا ہے، یہ تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہے۔ جیم کے ساتھ جب ہم بنائیں گے تو زیادہ اوپر اٹھائیں گے کیونکہ ہم جیم جو ہے اس کو نیچے سے جوڑیں گے، یہ نیچے جائے گی جیم۔ پھر دال کے ساتھ جب ہم جوڑتے ہیں تو عین گول ہو جاتی ہے کیونکہ یہ عین اوپر اٹھ رہی ہے ایسے کر کے، اور دال جو ہے وہ رے کی شکل میں آ جائے گا۔ پھر ہم رے کے ساتھ جب بنائیں گے تو ہم عین کو یہ اوپر سے لیں گے اور اس شکل میں آئے گا رے، اور یہ نیچے سے ایسے جڑ جائے گا۔ سین کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ عین یہ ادھر اوپر سے آئے گی، یہ والی شکل نا، یہ ایسے کر کے، اور یہ سین کے ساتھ یہ اس طرح سے جڑ جائے گی۔ سواد کے ساتھ اسی طریقے سے ہوگا، یہ جیسے سین کے ساتھ ہوا ہے، یہ دیکھیں ایسے، یہ ایسے آ جائے گی لمبی، کیونکہ سواد کو ہمیں ایسے بنانا ہوتا ہے۔ اور توئے کے ساتھ بھی یہ اسی طریقے سے ہوگی، یہ دیکھیں ایسے آئے گی، بلکہ توئے کے ساتھ جب ہم بنائیں گے تو ہمیں تھوڑا سا نیچے کرنا پڑے گا عین کو۔ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ دیکھیے عین کو یہاں ہم نیچے سے لے کر آئیں گے توئے کے ساتھ جوڑنے کے لیے، ایسے یہ توئے آ گئے۔ عین کو عین کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ اس شکل میں جڑے گا، یہ عین آئی، اور یہ ایسے کر کے یہ عین بنتی ہے دوسری۔ جب درمیان میں یا آخر میں عین آتی ہے تو اس کا ہیڈ ایسے بن جاتا ہے۔ اب عین کو فے کے ساتھ ہم جوڑیں گے تو یہ نیچے سے ہی آئے گی، یہ دیکھیں، اور یہ ایسے کر کے یہ جب فے آخر میں بنتا ہے کسی بھی لفظ کے تو اس کی گردن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کو مزید بہتر بنا لیتے ہیں، یہ دیکھیں ایسے کر کے۔ قاف کے ساتھ جب بنے گا تو یہ اوپر سے آئے گا عین، یہ دیکھیں ایسے کر کے، اور یہ قاف کے ساتھ بن جائے گی۔ کاف کے ساتھ ہم بنائیں گے تو یہ عین جو ہے نیچے سے بنے گی اور یہ گول ہو جائے گی کیونکہ کاف اوپر اٹھ رہا ہے، عین اوپر کی طرف جا رہا ہے کاف کے ساتھ، یہ دیکھیں۔ لام کے ساتھ بھی یہ عین جو ہے یہ بیچ میں سے آئے گی، لیکن یہ اسی طرح سے گول ہو جائے گی کیونکہ یہ اوپر اٹھ رہی ہے عین، یہ دیکھیے۔ دوبارہ میں آپ کو بنا کے بتاتی ہوں، یہ دیکھیں یہ بیچ میں سے آئے گی، اور یہ چونکہ اوپر اٹھ رہی ہے لہٰذا گول آ جائے گی، جیسے غول ہم لکھتے ہیں نا، غول غپاڑا۔ میم کے ساتھ عین، یہ جو پہلی والی شکل ہے اس میں آئے گی، اس طریقے سے آئے گی، یہ میم نیچے گیا، یہ میم اس طریقے سے بناتے ہیں ہم نا، غم اگر لکھنا ہو تو۔ نون کے ساتھ ہم لکھیں گے تو یہ ایسے آئے گی، یہ جو پہلی شکل ہے یہ، کیونکہ یہ نیچے سے بنے گا نا، یہ ٹھیک ہے۔ واؤ کے ساتھ بنے گی تب بھی یہ پہلی والی جو شکل ہے اس کے ساتھ بنے گی، یہ چھوٹی یہ کے ساتھ بنے گی۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر بھی غین درمیان میں ہے، ادھر بھی درمیان میں، ادھر بھی ٹھیک ہے نا۔
کچھ حروف کے ساتھ نیچے آ رہا ہے، کچھ کے ساتھ درمیان میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی اے کے ساتھ بنے گا، یہ درمیان میں سے بنے گا، اور یہ اس طریقے سے آئے گا، یہ چھوٹی اے۔ اور بڑی اے کے ساتھ بنے گا تو یہ ایسے آیا، اور یہ یہاں سے بڑی اے بن گئی۔ تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو عین غین کس طریقے سے جوڑتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی عین غین پیچھے اور آگے حروف ان کے کس انداز میں جڑیں گے، اور پھر عین کیا شکل اختیار کرے گی، یہ آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو فے کے حوالے سے بتاؤں گی انشاءاللہ۔